یہ آوازیں بلند ہوگی، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کرم فرمائے وہاں سے تشریف لے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، موت کو بکثرت یاد کرو کیونکہ یہ گناہوں کو مٹاتی ہے اور دنیا کی بے رغبتی پیدا کرتی ہے، اور اگر تم اسے مالداری کی حالت میں یاد کرو گے تو یہ اس کے مضر اثرات کو ختم کر دے گی، اور اگر تم اسے غریبی میں یاد کرو گے تو تمہیں تمہاری زندگی سے راضی کر دے گا۔ اب موت کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ موت کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چشم تصور میں ان لمحات کو لائیے کہ جب آپ مرے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے دوست احباب، آپ کے والدین، آپ کی اولاد آپ کے سامنے زار و قطار رو رہے ہیں، لیکن آپ قدرت نہیں رکھتے کہ انہیں خاموش کر سکیں۔ اتنے میں غسل کرانے والا تختے غسل لاتا ہے، آپ کو غسل کے تختے پر لٹا دیا جاتا ہے اور ایک جانب لے جایا جاتا ہے، آپ کے ستر پر ایک بڑا سا کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے کپڑوں کو اتار دیا جاتا ہے۔ شرم و حیا کی وہ کیفیت ہوگی، لیکن آپ قدرت نہیں رکھ پائیں گے کہ انہیں روک سکے۔ پھر وہ آپ کو غسل دیں گے، آپ کے پورے بدن کو ملیں گے، اس کے بعد آپ کے بدن پر پانی بہائیں گے اور سفید کفن پہنایا جائے گا آپ کے جسم کو خشک کرنے کے بعد۔ اس سے پہلے آپ نے کسی کو سفید کفن میں دیکھا تھا، لیکن آج خود سفید کفن میں لپیٹے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے گھر والوں کی طرف آپ کو لے جایا جائے گا، آہو بقا کی آوازیں اور زیادہ شروع ہو جائیں گی کیونکہ یہ آپ کا آخری دیدار ہوگا۔ اس کے بعد ایک جانب سے آواز آئے گی کہ اسے جنازگاہ کی طرف لے چلو۔ آپ کو کچھ دوست احباب آپ کو اٹھائیں گے، وہ بچے جس کے آنکھوں میں آپ ایک آنسو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ تڑپ تڑپ کر رو رہے ہوں گے، لیکن آپ قدرت نہیں رکھ پائیں گے کہ ان کے ہمدرد بن سکیں، ان کو خاموش کرا سکیں۔ اتنے میں آپ کو جنازگاہ کی طرف لے جایا جائے گا اور وہاں جنازہ ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، لوگ یک بیک تیزی تیزی کے ساتھ آپ کو کندھا دیتے جائیں گے اور یہ آوازیں بلند ہوگی، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت کی آوازیں بلند ہوگی، اور آپ کو قبرستان کے آثار جب آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے تو خوف اور شدت اور بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ کو قبرستان میں ایک جانب رکھ دیا جائے گا، پھر لوگ آپس میں مشورہ کریں گے اور دو لوگ منتخب ہوں گے جو قبر میں اتریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کو قبر میں اتارا جائے گا اور زمین کی شدت آپ کو تب محسوس ہوگی جب آپ کا جسم اس زمین کے ساتھ لگے گا اور آپ کو اپنے گھر کے وہ نرم بستر یاد آئیں گے، آپ کو وہ اپنے والدین کی وہ شفقتیں یاد آئیں گی، اور ایک طرف آپ کو یہ سوچ بھی ہوگا کہ میں نے اس میں سالوں گزارنے ہیں، میں نے اس میں برسوں گزارنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے دوست احباب آپ کے قبر پر پتھر ڈال دیں گے، لیکن کچھ اطمینان ہوگا کہ چلیں روشنی آ رہی ہے ان سوراخوں سے، لیکن وہ دوست جن کی وجہ سے آپ گناہوں میں ملوث رہے، جس کی وجہ سے آپ پوری زندگی غفلت میں گزاری آپ نے، وہی لوگ مٹی کو گیلا کر کے آپ کی قبر میں ڈال دیں گے، آپ کے ان سوراخوں میں ڈال دیں گے، بالکل قبر میں اندھیرا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کچھ اطمینان ہوگا، چلو باہر لوگ موجود ہیں، لیکن جب وہ لوگ وہاں سے چلے جائیں گے اور قبر جو ہے وہ ہلنے لگ جائے گی، دو ہیبت ناک فرشتے قبر میں داخل ہوں گے، اور وہ جن کے ہاتھوں میں ہتھوڑے ہوں گے، اور وہ ہتھوڑے اتنے بھاری ہوں گے کہ تمام جنات اور انسان مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں پائیں گے۔ پھر وہ بڑی جلالی انداز سے سوال کریں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ گنگے ہو جائیں گے، یاد رکھنا۔ کس وجہ سے؟ غفلت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، بے نمازی پن کی وجہ سے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کرم فرمائے وہاں سے تشریف لے جائیں گے، اور وہ فرشتے ہتھوڑے سے آپ کے جسم پر ایسی زوردار ضرب لگائیں گے کہ آپ کے بدن میں پورا درد محسوس ہوگا اور جسم بالکل، ہڈیاں بالکل چور چور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ کو دوبارہ اسی حالت میں لایا جائے گا اور ایک عظیم عذاب قبر سام کی صورت میں قبر میں داخل ہوگا، وہ آپ کے جسم سے لپٹ جائے گا اور اپنے دانتوں کو آپ کے چہرے میں گاڑ دے گا، لیکن آپ قدرت نہیں رکھ پائیں گے کہ ان کو میں ہٹا سکوں، اور اتنے میں ایک غلیظ شخص، بدبودار شخص قبر میں داخل ہوگا۔ آپ کہیں گے اسے، تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ وہ کہے گا، میں تیرا برا عمل ہوں، اب میں تیرے ساتھ قیامت تک رہوں گا۔ یہ عذاب اس پر چلتا رہے گا۔
سوچئے، ایک طرف وہ بدبودار شخص، ایک طرف وہ عذاب، اتنے میں پھر بے نمازی پن کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قبر کی دونوں دیواریں آپس میں ملنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی پسلیاں دوسرے پسلیوں میں ایسے دم ہو جائے گی اور بھیجا باہر نکالا جائے گا، سر باش باش ہو جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اور پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ اسی حالت میں لایا جائے گا اور کیڑے مکوڑے آپ کے جسم کو کھا لیں گے، صرف ہڈیاں بچ جائیں گی۔ بتائیے وہ کہاں گئے وہ بڑے بڑے بادشاہ، کہاں گئے وہ بڑے بڑے شہر آباد کرنے والے، کہاں گئے وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے؟ زمانے نے ان کو مٹا کر قبر کی اندھیریوں میں ڈال دیا ہے۔ تو لہٰذا موت کو یاد کریں اور گناہوں سے توبہ کریں اور نمازی بن جائے، پکے نمازی بن جائے، تاکہ آپ اس عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کرام سے محبت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔